شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو، آج کا ایک جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا خاص، بڑا اہم اور بڑا عام ہے، اور وہ ہے دعا۔ کیونکہ دعا کا مطلب ہے خدا سے باتیں کرنا، اور پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں ضروری ہے کہ خدا وہ پورا کرے، جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو۔ تو آج ہم اس پر تھوڑا سا وقت لگائیں گے، غور کریں گے، سوچیں گے، اور پھر بائبل کی کچھ سچائیاں اور بائبل کے اہم کردار، جس کی مثال موسیٰ ہے، کیونکہ موسیٰ نے اپنی زندگی میں یروشلم میں داخل ہونے کے لیے 515 دفعہ دعا کی اور بار بار دعا کی، جس کے لیے خدا کو یہ کہنا پڑا کہ موسیٰ اب بس کر، میں اس معاملے پر تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم جو دعا کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں خدا کے ساتھ، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے ڈرائیور ہیں اور اپنی مرضی سے گاڑی کا گیئر ڈالتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو ریس دیتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو روک دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ خدا کے ساتھ جو بات کی جاتی ہے، ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ اس کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا جاتا ہے، اس کے حضور یادگاری کا کھاتا لکھا جاتا ہے، ڈسپیچ کی جاتی ہے وہ دعا، وہ بات، وہ درخواست، وہ عرضی، وہ ریکویسٹ خدا کے حضور برابر وہ لکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے مطابق جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ جواب ملتا ہے، اور بعض دفعہ کچھ ہم فیصلہ کن دعائیں کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے میرے ساتھ بات کی، چلتے چلتے مثال بھی میں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی اس بات کا احساس ہو۔ اس نے کہا کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا، تو میں نے جب بھی دعا کرنی ایک ہی دعا کرتا تھا کہ اے خدا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے، اور میں کچھ نہیں مانگتا، میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے۔ جذباتی تھا، شاید کئی وجوہات ہوں، وہ تو اس کی سیکرٹ ہے، لیکن اس نے کہا کہ بس میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ماں باپ نے منع کیا، اس نے کہا نہیں، مجھے صرف اسی سے محبت ہے، مجھے صرف اسی سے شادی کرنی ہے۔ کچھ اور دوستوں نے بھی مختلف آفرز بھی کی، اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن اس نے کہا نہیں جی، میں یہ چاہتا ہوں اسی سے شادی ہو۔ جب شادی ہو گئی تو اس لڑکی کا اور اس کے ذہن کا، اس لڑکے کے ذہن کا زمین آسمان کا فرق تھا۔ بعد میں وہ کڑکڑ کرنا شروع ہو گیا، یہ سست ہے، یہ اتنی بریلینٹ نہیں ہے، یہ کیئر کرنے والی نہیں ہے، سنبھالنے والی نہیں ہے۔ بس اس کی کڑکڑاہٹ شروع ہو گئی، حد یہاں تک پہنچ گئی
کہ علیحدگی تک، اب سب اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جا۔ چرچ والوں نے بھی کہا، گھر والوں نے بھی کہا، دوستوں نے بھی کہا، لیکن اب وہ کچھ بن نہیں پڑتا۔ شاید وہ بھی چاہ رہا ہو، اس کا بھی رونا ہے کہ اب میں کیا کروں، لیکن جب وہ دعا کرتا رہا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے، میں نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، میں اسے پیار کرتا ہوں، تو خدا کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا گیا۔ اب اسے نہ تو کوئی اور لڑکی ملتی ہے، نہ اس کے جذبات احساسات اس کی طرف سے کم ہوتے ہیں، اور اس شادی کے سبب سے اس کے ماں باپ بھی دکھ پا رہے ہیں، کلیسیا کے لوگ بھی دکھ پا رہے ہیں، فیملی کے لوگ بھی دکھ پا رہے ہیں، لیکن جواب کیا ملتا ہے کہ اسی کے ساتھ رہنا ہے، اب اسی کے ساتھ جینا مرنا ہے۔ سیم اسی طرح سے موسیٰ رات کے پہروں میں دعا کرتا ہے اور پہاڑ پر جا کے دعا کرتا ہے، خوب دعا کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، گیان کرتا ہے، خدا کے سامنے بار بار یہ کہتا ہے اگر اس قوم کو تو نے ادھر سزا دی تو مجھے بھی ان کے ساتھ مار دے، اگر تو ان کو نہیں وہاں یروشلم لے کے جانا چاہتا، اسرائیل میں لے کے جانا چاہتا، مجھے بھی نہ لے کے جانا۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ سب کچھ اس کا ریکارڈ ہو رہا ہے۔ جذبات میں آ کے محبت جتانے کے لیے، وفادار لیڈر ہونے کے لیے لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے کہ میں تمہارا وفادار ہوں، لیکن خدا جو کچھ کرتا ہے، خدا مجرم کو ہرگز بری نہیں کرتا، خدا اپنی پلاننگ میں کبھی چینجنگ نہیں کرتا، خدا اپنے ارادے نہیں بدلتا۔ ایک شخص نے، میں اب نام نہیں لوں گا لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک خدا کا بندہ تھا، بڑا منجا ہوا خدا کا خادم تھا، اس نے کتاب ایک لکھی کہ خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ کتاب پڑھی ہو تو اس میں یونا کی سٹوری ہے کہ خدا نے جب یونا کی منادی نینوا میں ہو چکی اور نینوا کے لوگ بدل چکے تو خدا نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ میری بھی ایک دفعہ بات ہوئی ان کے ساتھ، تو میں نے کہا کہ جناب خدا نے ارادہ نہیں بدلا، خدا نے ان کو ٹائم دے دیا تھا، اور نحوم کے ٹائم پہ وہی نینوا کے لوگ سب کے سب برباد ہو گئے۔ موسیٰ کی دعا پر خدا نے بنی اسرائیل کو ٹائم دے دیا، لیکن خدا نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں، بت پرستی کی ہے، جادوگری کی ہے، غلط باتیں کی ہیں، میری پاکیزگی کے، میرے اصول کے، میرے رولز کے خلاف چلے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے تو بھی ایسا ہی کیا تو نے، اور تو نے بھی اس چٹان پر آسا مارا ہے جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ صرف تو نے کہنا ہے۔ تو یہ صحبت کا اثر ہو گیا موسیٰ پر بھی، اور خدا نے کہا موسیٰ یہ لوگ نہیں جائیں گے یروشلم میں، یہ لوگ نہیں جائیں گے اسرائیل میں، یہ سلامتی کے شہر میں نہیں جائیں گے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ اگر اب خدا کو سمجھا رہا ہے موسیٰ، اور بڑا خوش ہے کہ میں خدا کو سمجھا رہا ہوں۔ ارامی زبان میں اگر ہم دعا کے روٹ پہ بات کریں اور ریسرچ کریں اور ڈھونڈے کہ یہ لفظ کس طرح سے بنا ہے، تو ارامی یا سامی زبان میں جو اس کا مطلب سامنے آتا ہے وہ ہے خدا کو ورگ لگانا یا خدا کو مسکا لگانا۔ اے خدا تو کتنا اچھا ہے، تو کتنا بلند و بالا ہے، تو کتنا وفادار ہے، تو نے مجھے بیٹیاں دیں،
تو نے مجھے گھر دیا، تو نے مجھے صحت دی۔ اب وہ بڑی بڑائی کر رہے ہیں خدا کے سامنے، اور ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں اب یہ بھی کام کر دے، کیونکہ اب ہم نے بیٹی کی شادی کر دی ہے، اس کا بھی پہلا بیٹا ہو جائے، اور یہ بیٹے کی شادی کی ہے، اس کو بھی گھر مل جائے۔ پہلے خدا کو بہت کچھ بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اٹھاتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، اس کو مسکا لگا رہے ہیں، بعد میں اپنی اپلیکیشن رکھ دیتے ہیں۔ یہ ارامی، سامی، ارمک زبان، نوائی زبان میں دعا کا مطلب ہے خدا کو مسکا لگانا۔ اور آپ سوچ لیں کہ آپ ہر روز کتنا مسکا لگاتے، لیکن خدا مسکوں میں نہیں آتا۔ خدا حقیقت کا خدا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے۔ موسیٰ نے جو کہا خدا نے لکھ لیا۔ اچھا موسیٰ، تو نے یہ کہا ہے کہ ان لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ کہیں گے کہ خدا ان کو اسرائیل پہنچا نہیں سکا تو اس نے راہ میں ہی مار دیا۔ اگر تو نے اے خدا ایسا کیا تو لوگ تجھے کیا کہیں گے؟ اے خدا اگر تو نے ایسے کیا تو پھر لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اب خدا کو سمجھا رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ اپنی اس بات کے پیچھے موسیٰ کی کیا بات ہے۔ انا موسیٰ کی اپنی ہے کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے کہ تو نے مصر سے نکالا، اور ڈال خدا پہ رہا ہے۔ اور اینڈ کیا ہوا؟ خدا کے حضور یادگاری کا دفتر لکھا گیا، اور جتنے لوگ نکلے تھے، یہ 3-4 فگر ہیں، 60 لاکھ، 6 لاکھ لوگ تھے جو مرد تھے، ان کے ساتھ بیویاں تھیں، ان کے ساتھ بچے تھے، ٹوٹل 60 لاکھ یعنی کہ 6 ملین لوگ تھے۔ جتنے وہ نکلے تھے ایک بھی نہیں پہنچا سوائے یشوع اور کالب کے، باقی سارے کے سارے بیابان میں ڈھیر ہو گئے، اور جو بیابان میں پیدا ہوئے تھے وہ اسرائیل تک پہنچے ہیں، وہ یروشلم تک پہنچے، کیونکہ موسیٰ نے خود کہا تھا، فیصلہ دیا تھا کہ اگر تو نے ان کو نہ پہنچایا، اگر تو نے ان کو نہ چھوڑا تو پھر مجھے بھی، میرا بھی نام زندگی کی کتاب سے نکال دے۔ اب خدا نے وقت دے دیا اور چلتے رہے، اور جب پسگا کی چوٹی پر کوہ نبو پر اب پہنچے تو پھر 515 دفعہ دعا کی، بار بار دعا کر رہا ہے، اور خدا نے کہا اپنا منہ بند کر دے، اب اس ٹاپک پہ بات بھی نہ کرنا۔ 613 اس نے تفصیلاً احکام بنائے، خدا کے 10 احکام کو ڈیٹیل میں، جز میں، تفصیل میں، ہر طرح سے لوگوں کو سکھایا، اور 515 دفعہ خود دعا کی، لیکن رزلٹ کیا نکلا؟ پھر بھی یہ ایک خدا نے اس پر بخشش کی کہ ہاں تو جائے گا یروشلم، لیکن جب مسیح آئے گا۔ کچھ لوگوں نے مجھے سوال کیا، آپ میں سے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جی آپ ہاں مسیح کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے دوستو، بہت سارے مسیح ہیں، جیسے کہا جاتا ہے دی، یہ چوزن کی بات ہے، اور ال، یہ چوزن کی بات ہے عربی میں، اور عبرانی میں ہا ہے، ہا مسیح یعنی کہ خاص مسیحا، دی کرائسٹ۔ بہت سارے کرائسٹ ہیں، جھوٹے مسیحی ہیں، دی کرائسٹ۔ تو یہ جب موسیٰ جائے گا یروشلم تو جائے گا، لیکن اپنے طور پہ نہیں جائے گا، جب مسیح آئے گا وہی اس کو لے کے جائے گا، کیونکہ یروشلم میں جانے کے لیے موسیٰ کو مرنا ضروری ہے۔ خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے انسان کو مرنا ضروری ہے،
फिर नए बदन के साथ मूसा यरूशलेम में जाएगा, पहले बदन के साथ, जिस बदन में दुआएं की गई हैं, जिस बदन में गलतियां की गई हैं, जिस बदन में खुदा के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उसके साथ वो यरूशलेम नहीं जा सकता। अब उसको इंतज़ार करना है कि कब मेरा मसीहा आएगा, कब हा मसीह आएगा, कब दी क्राइस्ट आएगा, कब अल मसीह आएगा। फिर वही मूसा जिंदा हो जाएगा और उसको जिंदा करके, अब बहुत सारे पादरी कहते हैं कि वो जैतून के पहाड़ पर एलिया और मूसा बात कर रहे हैं। अब कैसे वो वहां पहुंच गया? ये थियोलॉजी की बातें हैं, ये तोते के रटे रटाए बातें नहीं हैं। अभी जजमेंट डे हुआ नहीं, और जिससे खुदा नाराज है वही यीशु को बता रहा है तेरे साथ ये होगा। तो होश के नाखन लें जो पास्टर साहबान हैं। अगर थियोलॉजी को समझते नहीं हैं तो सीखा करें, गहराई में जाएं, फिर आपको पता चल जाएगा। खुदा अपने असूलों के खिलाफ नहीं चलता। जो भी आप दुआ करते हैं, याद रखें, जो कुछ आप अपने बच्चों के बारे में दुआ करते हैं, जो कुछ आप अपनी कौम के लिए दुआ करते हैं, जो कुछ अपने चर्च के लिए दुआ करते हैं और हुकूमत के लिए दुआ करते हैं, वो सब कुछ खुदा अपने दफ्तर में लिखता है, अपने खाते में लिखता है, अपने रजिस्टर में लिखता है। और ये ज़रूरी नहीं कि आज तो आप बड़ी फेवर में हो तो बड़ी दुआएं दे रहे हो, मेरी ज़िंदगी भी इसको लग जाए, मेरी खुशियां भी इसको लग जाएं, मेरा ये भी हो जाए, और जिस दिन नाराज़गी हुई अब खुदा तो इसको तबाह कर दे, इसको बर्बाद कर दे, इसको ये कर दे। खुदा आपके मामले में आपका वो मुलाजम नहीं है। आप उसको कहते रहते हैं, वो मुंशी नहीं है आपका। आज वो आपके कहने पर किसी के लिए बुराई लिख दे और कल आपकी खुशी पर में आके वो आपके लिए अच्छाइयाँ लिखे। आज किसी को बरकत दे, कल को किसी पे लानत करे। ऐसा नहीं होता। खुदा के मंसूबे नहीं बदलते, खुदा की प्लानिंग नहीं बदलती। ये पक्की बात अपने ज़हन में रख लें। खुदा अपने इरादे को नहीं बदलता। एक बात, खुदा आपकी दुआ पर कान रखता है और अपनी मर्ज़ी से जवाब देता है। आपके कहने पर जवाब नहीं देता। उसके अपने असूल हैं, रूल हैं। वो अपने रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट नहीं चलता। इसलिए अगर खुदा मूसा को नहीं माफ़ करता, अगर खुदा दूसरों के कई एक बातें हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी खराबियां की, जिसके गुनाह समझ लें कि समसून के इतने बड़े गुनाह जो हमारी तरफ से हम बड़े कुफर समझ बैठते हैं, उसी समसून को उसने छोड़ा नहीं, बल्कि उस समसून से अपना काम पूरा करवाया है, फिलिस्तियों को शिकस्त दी है। तो इन बातों को आप सच्चे तौर से अपने खाते में रख लें कि जिसके लिए आज आप दुआ कर कर के उसके साथ शादी करते हैं, जिसके लिए, जिस औलाद के लिए दुआ कर कर के आप खुदा से मांगते हैं, कल को अगर उसे छोड़ते हो या बद्दुआ देते हो तो ना तो उसको बद्दुआ लगेगी और ना आपकी कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि जो कुछ आप कह चुके हैं वो खुदा के दफ्तर में लिखा गया है। अब आपको भुगतना पड़ेगा, अब आपको ये सहना पड़ेगा। भले दुख है, सुख है, खुशी है, गमी है, रंज है, वो सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि वो आपने चुना है, आपने इस बात का फैसला किया है। तो इसलिए अपनी दुआओं पर गौर करके सोच समझ के खुदा के साथ बात करें, क्योंकि दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना। दुआ का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपके हाथ में
ایک مسکہ بازی ہے